اور رزق کی 11ویں کنجی، یہ بڑی مزے کی بات ہے، نوجوان توجہ کے ساتھ سنیں۔ جو بندہ اپنے گھر واپس جائے اور اپنے گھر والوں کو مسکرا کر سلام کرے، جو بندہ اپنے گھر واپس جائے اور گھر والوں کو دیکھ کر مسکرائے اور سلام کرے، اللہ اس بندے کے رزق میں برکت عطا فرما دیتی ہے۔ اور یہ کام شیطان مشکل بنا دیتا ہے، اس لیے گھر جاتے ہیں تو شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، گھر والوں کے ساتھ محبت پیار سے بات نہیں کرتے، غصے سے بات کرتے ہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ اس سے برکت آئے گی، لہذا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے ہی نہیں دیتے۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور ہمیشہ اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ آج گھر والوں کو سلام کرنا بھول جاتے ہیں، بیوی کو السلام علیکم نہیں کہتے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، جو بندہ گھر میں داخل ہو مسکرا کر اپنی بیوی بچوں کو سلام کرے، اس کا رزق پہنچانا اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ پھر رزق کی 12ویں کنجی، والدین کی فرما برداری۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اس کے رزق میں، جو صلہ رحمی کرتا ہو اس کے رزق میں، جو بندہ ہمیشہ باوضو رہے اس کے رزق میں، اور جو والدین کی فرما برداری کرے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ رزق کی 13ویں کنجی، ہمیشہ باوضو رہنا۔ چنانچہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق کی بڑی تنگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، دم علی الطہارتی، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، یوسع علیک کا رزق، اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دیں گے۔ یہ عادت کی بات ہے، جیسے ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، آج نیت کرے کہ نہیں ہم ہر وقت باوضو رہیں گے، جب واش روم میں گئے تو وضو کر کے نکلیں، نماز کا ٹائم ہے یا نہیں بس باوضو ہو جائیں، پھر وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں، پھر وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں۔ جو بندہ ہر وقت باوضو رہے گا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔ پھر رزق کی 14ویں کنجی، چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں دن کے 10-11 بجے، جب سورج مناسب اوپر آ جاتا ہے تو اس وقت جب نفل پڑھے جائیں اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب مردوں کے لیے دفتروں میں چاشت کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے، تو ہمارے اکابر نے فرمایا کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھے گھر میں اور 2 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لے، تو اس کے چاشت کے نفل ہو جائیں گے، اللہ اس کو رزق میں برکت عطا فرما دیں گے۔